حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درس حدیث دیا کرتے تھے تو آپ کے سامنے صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا مجمع بیٹھا ہوتا تھا. آپ نے ایک دفعہ درس حدیث دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ اٹھ جائے یہاں سے. قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا بندہ. فرمایا جو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے رشتہ توڑنے والا بندہ ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے. جب تک وہ نہیں اٹھے گا میں حدیث نہیں سناؤں گا. ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، فوراً ہی بھاگا. اس کی پھپھو ناراض تھی، اسے وہ اپنی پھپھو کے گھر نہیں جاتا تھا. وہ بھاگا، وہ بھاگ کر اس نے جا کر اپنی پھپھو سے جا کر کہا کہ معذرت کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے کسی وجہ سے آپ کے ساتھ بول چال ختم کی تھی، تو لہٰذا برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی. تو پھپھو بیچاری کیا کرتی، اس کو تو اپنے اسی بھتیجے کی شکل میں اپنا بھائی نظر آتا تھا. اس نے سینے سے لگا لیا. اس نے کہا بیٹا تو آ گیا ہے، تو آ گیا، میں یہ سمجھتی ہوں میرا بھائی میرے گھر میں آ گیا ہے. فرمایا تو آ گیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا، سینے سے لگایا اور کہا جاؤ. جب وہ واپس گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے ابو ہریرہ، اے اللہ کے نبی کے صحابی، میں نے اپنی پھپھو سے رشتہ توڑا ہوا تھا تو میں جوڑ کے آیا ہوں، میں معافی مانگ کے آیا ہوں. معافی مانگنا اور پھر معاف کر دینا یہ بڑی بھرم کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے گھر میں کوئی معافی مانگنے جائے اور اگلا بندہ معاف نہ کرے، ایویں بات بندے بڑھ جانے نا، نہیں جی میں نہیں کرنا معاف، یہ حدیث پاک سن لیں اور پھر اپنا احتساب بھی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے دروازے پر کوئی معافی مانگنے گیا اور اگلے بندے نے معاف نہ کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ میرے حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آئے، میں اس کو حوض کوثر سے جام کوثر نہیں دوں گا اس بندے کو. اسی معافی منگن جائیے تو اگلے جنہیں لتا جڑے اور ہوتے تاں کر لینے، اور نہیں جی تو بڑے زیادتی کی ہے تو آج تیرے دروازے پہ معافی بھی تو مانگ رہا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں عرض کی جی میں پھپھو سے معافی مانگ آیا ہوں، لیکن آپ نے یہ کہا کیوں ہے کہ جو تعلق توڑنے والا ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا جس محفل میں ایسے بندے بیٹھے ہوں نا جو لوگوں سے تعلق توڑنے والے بیٹھے ہوں جس محفل میں، فرمایا وہاں قرآن و حدیث بھی پڑھا جائے تو اس محفل پہ اثر نہیں ہوتا. ان کی بدبختی کی وجہ سے اس محفل پہ اثر انداز نہیں ہوتے وہ جملے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو بندے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں وہ پہلے تعلق جوڑ کے آئیں. ہمارے یہاں کتنے بندے بیٹھے ہیں تعلق توڑنے والے، کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ قرآن و حدیث کا اثر کہاں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا اثر ہم تک کب پہنچے گا؟ یار یہ خانہ دل تو صاف کر کے بندہ بیٹھے، اپنا دل و دماغ کو صاف کر، پھر اللہ کا نور تیرے دل میں اترے گا. اس خانہ خدا کو، اس قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل یہ اللہ کا عرش ہے، اس کو تو ہم نے بھر رکھا ہے لوگوں کے حسد اور بغض سے اور نفرت سے، اور پھر ہم کہتے ہیں یہاں اللہ کے انوار و تجلیات اترے. تو میرے بھائی میرے دوست، ایسے اللہ کی رحمتیں اس جگہ پہ نہیں اترتی. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی اس جگہ اترتی ہیں جس جگہ پہ یہ تمام چیزیں صاف ستھری ہو جاتی ہیں. جب ہم ایک دودھ ڈالنا ہو نا، ہم نے دودھ کا ایک گلاس، تو ہم برتن کو دیکھتے ہیں صاف بھی ہے کہ نہیں ہے. ایک گلاس دودھ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے نور کی تجلی ڈال لی ہے، تو کیا وہ نہیں دیکھتا دل اس کا کیسے ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو فرمایا سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کون سا ٹکڑا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے. اگر دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر دل صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے اس کو صاف کرنا ہے. یہ صاف کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، برتن جیسے میلے اور خراب ہو جاتے ہیں، لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، ہر چیز کو سیکل کرنے کے لیے، ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوتا ہے، وہ اس کو صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر دلوں کا زنگ کیسے اتاریں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت تلاوت کلام کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کا زنگ اتار دے گا۔ اللہ اکبر۔ رمضان آیا، رمضان گزر گیا، ہمارے قرآن جدھر پڑے تھے ادھر پڑے رہے۔ ہم نے نہ قرآن اٹھا کر پڑھا، ہم نے قرآن اونچا رکھ دیا جی، اتنے رکھ دو کسی دا ہاتھ ہی نہ پہنچے، بہت اونچے رکھ دو۔ اس کی بے ادبی، اس سے بڑی بے ادبی قرآن کی کیا ہوگی کہ سارا سال قرآن تمہارا منتظر رہتا ہے کہ جس گھر میں ہوں یار آج تو مجھے اٹھا کر پڑھ لے۔ اس سے بڑی بھی کوئی بے ادبی ہے؟ بچے قرآن پڑھ رہے ہوں تو کوئی بچہ ایسے پوچھ کر کہ قرآن کو کنڈ کر رہا تھا، تو بچے ہیں نا وہ عزت کرتے، لیکن قرآن کو کنڈ کرنا یہ ہے کہ قرآن ساری زندگی پڑھا رہے اور بندے نے قرآن اٹھا کر نہ دیکھا ہو۔ یہ میاں کا، یہ بیوی کا، یہ باپ کا، یہ دادے کا، یہ نانے کا، ہر بندے کا یہ حق ہے وہ اپنے گھر میں قرآن اٹھا کر خود پڑھا کرے۔ آپ پڑھیں گے، آپ کی اولاد کو عادت پڑے گی قرآن پاک پڑھنے کی، آپ دیکھیں گے آپ کو جب قرآن پڑھتا ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن اللہ کے فرشتوں نے زمین کی طرف دیکھا تو زمین میں کچھ گھر ایسے چمک رہے تھے جیسے آسمان پہ تارے چمکتے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھو، کچھ تارے زیادہ چمک رہے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے، کچھ کی لائٹ زیادہ ہوتی ہے، تو کچھ گھر ایسے تھے جو بہت چمک رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس دنیا میں بھی کوئی آسمان بنایا ہے؟ نیچے بھی کوئی آسمان ہے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی نظام شمسی ہے؟ کوئی تاروں کا، سیاروں کا کوئی تعلق ہے نیچے؟ کہا جی کچھ نہیں۔ کہا پھر یہ نیچے ہم نے دیکھا ہے تو ہمیں کچھ ایسی لائٹنگ نظر آ رہی ہے جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، ایسے ہم نے جب زمین پر دیکھا ہے تو کچھ ایسی جگہ ہیں جن پہ یہ تارے چمک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق مسکرا کے فرمایا یہ تارے نہیں ہیں، یہ وہ گھر ہیں جن گھروں میں روز تلاوت کلام مجید کی جاتی ہے، یہ گھر ایسے چمک رہے ہیں۔ تو یہ رمضان پہلے بھی آتے ہیں چلا جاتا ہے۔ ہم خود دیکھیں کتنے ایسے بندے تھے جو پچھلے رمضان تھے، اب نہیں ہیں، کتنے ہم چلے گئے۔ اس نے تو آتے رہنا۔ 2 صحابی ایک دن ہی مسلمان ہوئے، ایک ہی دن، اور ایک پہلے دن ہی شہید ہو گیا اور دوسرا کو 2-3 سال بعد شہید ہوا۔ تو دوسرے کو کسی نے دونوں کو خواب میں دیکھا تو ایک جو بعد میں شہید ہوا تھا اس کے درجے بڑے ہیں، جو پہلے کلمہ پڑھتے جو شہید ہو گیا اس کا درجہ ذرا کم تھا۔ اس نے اسے پوچھا بھائی تم اکٹھے ایمان لائے تھے، اس بندے نے تو ایمان لاتے ہی اس نے تلوار پکڑی اور چل پڑا کافروں سے لڑنے، یہ شہید ہو گیا، اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اسلام کی برکت سے، اور تم نے 2-4 سال بعد آخر زندگی میں کوئی گناہ بھی ہوئے ہوں گے، کوئی غلط بیانی بھی کی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، لیکن تیرا درجہ بڑا بلند ہے۔ تو اس دوسرے صحابی نے جواب دیا، فرمایا میری زندگی میں 2 رمضان نہیں آئے تھے، میں نے روزے رکھے تھے، اللہ نے ان کی برکتوں کی وجہ سے میرے اعمال کو اور میرے درجات کو بلند فرما دیا اللہ نے۔ تو یار ہم نے کم از کم یار ہم نے بدلنا ہے اس رمضان اپنے آپ کو، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے گھر کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرنا ہے، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے ہم نے تہجد کے ٹائم کھڑے ہونا ہے، اپنے آپ پہ جبر کرنا پڑے، اپنے آپ پہ مشقت کرنی پڑے تو ہم نے کہنا بھی نہیں یہ 1 مہینہ ہے، 30 دن ہیں، اگر 30 دنوں میں زیادہ نہیں تو آپ 6 رکعتیں بھی پڑھیں نا، 4 پڑھیں تو کتنی بن جائیں گی؟ کتنی بن جائیں گی؟ 120 نفل بنیں گے اگر 4 رکعت آپ نفل پڑھ لیں۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، نوافل پڑھنے کے بعد اگر ٹائم بچتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، پھر سحری کریں، سحری کرنے کے بعد پھر دیکھیں اگر ٹائم ہے اور اتنے منٹ ابھی رہتے ہیں تو پھر گھر میں قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، اگر مسجد میں آ جائیں تو یہاں قرآن پڑھیں، یہاں کھول کے بیٹھے تو پھر دیکھنا انشاءاللہ رحمتیں ہی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ ہم نے تھوڑا سا تو ہم اپنے آپ کو ہلائیں چلائیں نا، تھوڑا سا تو ہم اپنے انداز کو بدلیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث سنا رہا تھا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ
ایمان اور احتساب شرط ہے احتساب. اگر روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا رہا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملا. روزہ رکھ کے غیبتیں چغلیاں کرتا رہا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملا. روزہ رکھ کے دلوں میں نفرتیں اور حسد اور بغض اور غیبت لے کے پھرتا رہا اس کو کچھ نہیں ملے گا. فرمایا ایمان بھی ہو اور احتساب بھی ہو, اپنا احتساب بھی کرے. اور پھر فرمایا اس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اس رمضان کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. تو ہم نے اس دفعہ سارے گناہوں کو بخشوانا ہے, رمضان المبارک کا خیال کرنا ہے, اس پہ احتیاط بھی ہم نے کرنی ہے, اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے. اور آج سے ہی تیاری شروع کر دیں, 2-4 دن رہ گئے, یہ آنے والا ہے, اس کو مرحبا بھی کہو, خوش بھی ہو. جو اس کے آنے پہ خوش ہوتا ہے اور اس کے جانے پہ غمگین ہوتا ہے, اللہ تو اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے. حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے, یہ مواخات کا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. 1000 مہینوں سے, ہاں گنتی کے 1000 مہینوں. یہ 1000 کی تو مثال دی گئی ہے, پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں مل جائیں تو پھر بھی اس رات کو نہیں پہنچ سکتے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, بے شک رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا. ھدی للناس, لوگوں کے لیے جو ہدایت بن کر آیا ہے.